جی عبدالعزیز خان آپ کے ساتھ پچھلے لیکچر میں ہم نے تھوڑا سا انٹروڈکشن کی صرف بات کی کہ ہم اس کو کیسے لے کے چلیں گے. اچھا، میں نے اس سے پچھلے بھی جو 2 لیکچر ہیں ان میں نے تھوڑا سا صرف وہ بھی کر کے انٹروڈکشن ہی تھا کہ ہم عام طور پہ ہمیں کیا پرابلمز ہوتے ہیں، ہم کیسے اکوپمنٹ چوز کرتے ہیں، کیسے ریڈیو چوز کرتے ہیں. لیکن اب ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل چیزوں کی فاؤنڈیشن بنانے کی طرف آتے ہیں. تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا فاؤنڈیشن بنائیں گے اور تھوڑا سا اس میں فزکس وغیرہ کی طرف جائیں گے، کیونکہ یہ چیزیں سیکھے بغیر پھر آگے باتیں کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا آگے کی چیزوں کے لیے تھوڑا سا ہمیں پہلے سے تیار ہونا چاہیے. تو ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ریڈیو ویو پروپیگیشن کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں. تو جیسے آر ایف ویوز ہیں، ان کو ہم کتنی قسموں میں، ہم کتنی قسم کی آر ایف ویوز ہوتی ہیں. اچھا، تھوڑا سا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بہرحال یہ ایک فزکس کا ٹاپک ہے. تو اچھا، لیکن میں آپ کو کوئی فزکس پڑھا نہیں رہا ہوں یہاں پہ، یعنی یہ ایک تھوڑا سا فرق صرف آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ٹاپک تو فزکس کا ہے لیکن ہم فزکس نہیں پڑھ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہمارے کچھ دوست، ویسے تو میں جو ویڈیوز بناتا ہوں اس پہ بہت ہی تھوڑے سے ویوز آتے ہیں، لوگ اس پہ بہت زیادہ کمنٹ وغیرہ بھی نہیں کرتے ہیں، اس لیے مجھے بہت زیادہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھتے ہوئے کیا سوچتے ہیں، ان کے ذہن میں کیا باتیں ہوتی ہیں، تاکہ میں اسی لحاظ سے تھوڑا سا اس کو بناتا. اور اسی لیے میں آپ سے بار بار، یعنی یہ ایک میری درخواست ہوتی ہے کہ اگر میری ویڈیوز کو آپ تھوڑا سا پھیلائیں اور تھوڑا سا اس پہ کمنٹس وغیرہ کریں، تاکہ مجھے کم از کم ایک اندازہ ہوتا رہے کہ جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں کس قسم کے سوالات ہوتے ہیں، تاکہ میں تھوڑا سا اس لحاظ سے بھی اس کے جواب اس میں شامل کر دوں تاکہ ان کے لیے آسانی ہوتی رہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ جیسے میں تو یہ ویڈیوز بہرحال بناتا رہوں گا، اس کو چاہے کوئی دیکھے یا کم دیکھیں یا زیادہ دیکھیں، کیونکہ میرا مقصد جو ہے وہ ویورشپ حاصل کرنا یا اس سے کوئی اور میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں نے جو ایک چیز سیکھی وقت کے ساتھ، تو میں چلیں اپنی طرف سے، کیونکہ میں نے جب یہ کام شروع کیا تھا، جب میں نے شروع میں دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک نئے آنے والے کے لیے کافی مشکل ہے. سیکھنا، چیزوں کو جاننا اور سمجھنا، بہت زیادہ چیزیں اس کے لیے موجود نہیں ہیں. تو میں نے صرف اس خلا کو پر کرنے کے لیے مجھے لگا کہ یہ اس میں ہونا چاہیے. تو مجھے وقت کے ساتھ ساتھ جو مجھے خود محسوس ہوتا ہے وہ میں اس میں ڈالتا ہوں. لیکن اگر آپ لوگوں کی طرف سے بھی کچھ فیڈ بیک آئے تو وہ پھر تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. لیکن چلیں، وہ تو ایک ضمنی بات ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ نے فزکس کسی کتاب میں پڑھی ہے، وہ یہاں تھوڑی سی مختلف ہے تو کوئی بات نہیں، یعنی وہ ایک، کیونکہ ہر کتاب ایک اپنے طریقے کے، اپنے پرسپیکٹو میں لکھی جاتی ہے. تو یہاں پہ ہم ایک جنرل سی بات کر رہے ہیں، یعنی اس کو آپ نے بالکل، یہ فزکس کی کوئی کتابی بات نہیں ہے. یعنی اگر یہ آپ کی کتاب سے تھوڑی بہت، ویسے تو یہ کتاب سے اتنی فرق ہونی نہیں چاہیے، یہ بھی کسی کتاب سے ہی لے کے بنائی گئی ہے، لیکن اگر آپ کی کتاب سے تھوڑی سی فرق بھی ہے تو کوئی بات نہیں، یعنی آپ اس کو بہرحال اس کے ہی تناظر میں سمجھیں. تو آر ایف ویو جو ہیں وہ ہمارے پاس وہ بیسیکلی 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں جن کو ہم گراؤنڈ ویوز کہتے ہیں، جیسا کہ ان کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ زمین کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہیں. اچھا، گراؤنڈ ویو زمین کے ساتھ سفر اس لیے بھی کرتی ہیں. اچھا، ایک بات تھوڑا سا آپ کو صرف بیچ ویسے بتا دوں ضمنی طور پہ، دیکھیں ویوز، جب ہم لفظ ویو لیتے ہیں نا تو تمام ویوز کچھ خاص طریقوں سے چلتی ہیں، اسی لیے ان کو ویوز کہا جاتا ہے. جب ہم کسی چیز کو ویو کہیں گے نا تو وہ ویو پراپرٹیز اس کے اندر ہوں گی، اس کے وہ ایک خاص طریقے سے بیہیو کرے گی. تو اس لحاظ سے یہ تینوں ویوز تو ایک ہی طرح سے بیہیو کرتی ہیں، یعنی ویو کے لحاظ سے، یعنی جیسے ویو کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ ان سب پہ اپلائی ہوتی ہیں. لیکن چونکہ ویوز کی ایک جنرل کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، پھر ویو کی کچھ اسپیسیفک کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. تو گراؤنڈ ویوز جو ہیں یہ زمین کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں، زمین کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لو فریکوینسی ویوز ہوتی ہیں. تو لو فریکوینسی ویو ہونے کی وجہ سے یہ کافی چیزوں سے گزر بھی جاتی ہیں، یہ کافی چیزوں کے ساتھ ساتھ ٹریول کر لیتی ہیں. تو ہر چیز کی اپنی پھر ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ کوالٹی بھی ہوتی ہے. اسکائی ویو اور اسپیس ویو جو ہے یہ تھوڑا سا ہائی فریکوینسی ویوز ہوتی ہیں. تو ہائی فریکوینسی ہونے کی وجہ سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ عام طور پہ اسٹریٹ سیدھی لائن میں سفر کرتی ہیں، اور یہ کسی آبجیکٹ سے جب ٹکراتی ہیں تو یہ ریفلیکٹ یا ریفریکٹ ہوتی ہیں. اور لیکن یہ بہرحال یہ زمین کے ساتھ نہیں گزر سکتی ہیں. مثلا اگر آپ نے ایک ٹاور پہ ایک اینٹینا لگایا اور سامنے اس کے ایسے کر کے ایک پہاڑ یہاں پہ آ گیا، تو یہاں سے یہ جو ویو آئے گی یہ اس پہاڑ سے ٹکرا کے یہاں سے رک جائے گی.
یہ ویو ریفلیکٹ ہو جائے گی کسی طرف، تھوڑی سی ایسے ہے تو ایسے چلی جائے گی یا جو بھی، لیکن یہ ویو اس سے ایسے کر کے نہیں گزرے گی. یہ نہیں ہوگا کہ یہاں سے آئی اور ایسے کر گزر گئی. لیکن جو گراؤنڈ ویو ہے وہ ایسے ہی گزر جائے گی، وہ اس کے اوپر سے ہوتی ہوئی گزر جائے گی. تو یہ تھوڑا سا ان کی فریکوینسی کی وجہ سے ان میں تھوڑے سے فرق ہیں. وہ فرق کو بھی ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ ریفلیکشن کیا ہوتی ہے اور ریفریکشن کیا ہوتی ہے، کن وجوہات سے ہوتی ہے، کیا کیا ان کی پیچھے کیا کہانیاں ہوتی ہیں، پھر پاتھ لاس اس کو کیسے دکھاتی ہے ہمیں، وہ ایک الگ چیز ہے. تو گراؤنڈ ویو جو ہے وہ زمین کے ساتھ چلتی ہیں. اسکائی ویوز جو ہیں اور اسپیس ویو، جیسا کہ پتہ یہ دونوں ہائی فریکوینسی ہوتی ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اسپیس ویوز جو ہے نا وہ 2 ٹاور یعنی وہ اسپیس میں سیدھی ٹریول کرتی ہیں، اور اسکائی ویو جو ہے وہ آسمان کی طرف ٹریول کرتی ہے اور آئنوسفیئر سے ریفلیکٹ ہو کے واپس آ جاتی ہے. یعنی تو آئنوسفیئر کو کوئی چیز نہ یہاں سے اوپر جا سکتی ہے نہ وہاں سے آتی ہے. آئنوسفیئر جو ہے وہ ریڈیشنز جو آتی ہیں خلا سے، اس سے ہمیں بچانے کے لیے ہوتی ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ رہتی ہے. یعنی اور وہ ایک طرح کی حفاظتی ڈھال ہے کہ جو چیز اوپر سے آتی ہے وہ آئنوسفیئر ٹکرا کے اوپر واپس چلی جاتی ہے، جو چیز نیچے سے جاتی ہے وہ نیچے واپس آ جاتی ہے. وہ بیچ میں ایک شیلڈ کے طور پہ کام کرتی ہے. تو اسکائی ویو جو ہے وہ آئنوسفیئر ٹکرا کے واپس آ جاتی ہیں، اور اسپیس ویو جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں ابو دا گراؤنڈ ٹریول کرتی ہیں اور اسٹریٹ لائن میں ٹریول کرتی ہیں. تو جیسا کہ ان دونوں چیزوں سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہمارے جو مائکرو ویو ہوتے ہیں جو کہ یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوتے ہیں، تو یہ اسپیس ویو پروپیگیشن ہی کا حصہ ہوتے ہیں. یہ اسپیس ویو کی طرح سیدھے ٹریول کرتے ہیں ایٹماسفیئر میں زمین سے تھوڑا سا اوپر. لیکن جیسا کہ ہم کو بتایا کہ ان دونوں کی اسکائی ویو اور اسپیس ویو کی فریکوینسی جو ہے وہ تقریباً سیم ہوتی ہے. اسکائی ویو جو ہے وہ عام طور پہ جیسے ہم سیم فریکوینسی، ہم اگر ایک اینٹینا کو آمنے سامنے ایسے زمین پہ رکھیں تو پھر تو یہ ایک سیدھی ٹریولنگ ہوگی نا، یہاں سے ویو آئے گی یہاں پر آ جائے گی، تو یہ اسپیس ویو بن جائے گی. لیکن اگر اس کو اوپر کر دیں آسمان کی طرف تو پھر یہ اوپر سے جا کے آئنوسفیئر سے ٹکرا کے واپس یہاں پر آئے گی، تو یہ اسکائی ویوز بن جائیں گی، کیونکہ ان کی فریکوینسیز بھی تھوڑی سی اوور لیپ کرتی ہیں. اسکائی ویو جیسے سی بینڈ اور کے بینڈ وغیرہ میں ہوتی ہیں، جو اس کا استعمال ہوتا ہے وہ سی بینڈ کے بینڈ میں سیٹلائٹس وغیرہ میں ہوتا ہے، اور یہی سی بینڈ اور کے بینڈ ہم مائکرو ویو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ تھوڑا سا اوور لیپنگ بھی ہے، اس کے اپنے کچھ پرابلم بھی ہیں. ان کو ہم جب آگے جائیں گے، آگے پڑھیں گے، سیکھیں گے، دیکھیں گے، تو وہاں پہ ہم ان چیزوں کو بھی غور کریں گے. اچھا، یہاں سے اس کو پڑھ کے شاید کچھ باتیں سمجھ میں نہ آئی ہوں، تو یہ ایک تصویر ہے. اس تصویر میں ہم انہی چیزوں کو تھوڑا سا نظر سے بھی دیکھ لیں گے تاکہ ہمیں یہ اور سمجھ میں آ جائے. تو جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے نیچے گراؤنڈ ویو ہے، یعنی یہ گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ ہے. یہ تھوڑی سی یہاں پہ سیدھی ہے لیکن یہ سیدھی نہیں ہوتی ہے، ویسے یہ تھوڑا سا ٹلٹ ہوتی رہتی ہے. جہاں جہاں گراؤنڈ ٹلٹ ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ ٹلٹ ہوتی ہے، تو زمین کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتی ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں نے اگر آپ میں سے کچھ لوگ میری جیسی عمر کے ہیں اور انہوں نے اگر بچپن میں ریڈیو وغیرہ سنا ہے، تو بی بی سی کی ایک براڈ کاسٹ ہوتی تھی جو کہ بالکل لندن سے ہوتی تھی، وہ ریسیو ہوتی تھی ہر جگہ دنیا میں. تو وہ گراؤنڈ ویوز پر ہی ہوتی ہے، وہ لو فریکوینسی پہ اور ہائی پاور کے ساتھ، کیونکہ لو فریکوینسی میں آپ بھیج رہے ہیں تو وہ ہٹک چلی تو جائے گی، لیکن اس کو ریسیو ہونے کے لیے چونکہ کچھ منیمم پاور تو چاہیے ہوگی، تو ہائی پاور کے ساتھ اس کو بھیجتے تھے. اس کے بڑے بڑے اینٹینے ہوتے تھے اس کو بھیجنے کے لیے، اور ریڈیو میں بھی اس کو ہم کافی بڑے اینٹینے سے ہی ریسیو کرتے تھے. ریڈیو میں ایک اینٹینا ہوتا تھا، اینٹینا پورا کھولتے تھے تب وہ آنا شروع ہوتی تھی. تو اگر کسی کو اس کے بارے میں تھوڑا سا اور جاننا چاہتا ہے یا کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو ہیم ریڈیو یا ایمیچور ریڈیو کے نام سے اس پہ آپ آج بھی کام کر سکتے ہیں. آپ ایک ریڈیو بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں لو فریکوینسی کا، اور آپ کو بہت ساری دنیا میں چینل مل جائیں گے، بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو کہ ہیم ریڈیو پہ ٹرانسمیشن کرتے ہیں. آپ ان کو ٹیون کر کے ان کو سن سکتے ہیں، آپ ان کو اپنی بات کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایک ہابی کے طور پہ یا سیکھنے کے طور پہ یہ بھی ایک بڑا اچھا، اس کی ایک سوسائٹی بھی تھی پاکستان میں، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ابھی بھی ہے یا نہیں ہے. ایک ہیم ریڈیو سوسائٹی بھی تھی ایک زمانے میں جو کہ اس پہ کام وام کرتی تھی. تو خیر یہ ہماری گراؤنڈ ویوز ہیں. پھر یہ ہماری یہ جو نظر آ رہی ہے کوئی اسپیس ویو ہے، یہ 2 ٹاور کے بیچ میں بالکل سیدھی ٹریول کر رہی ہے. لیکن اس کے اگر آپ دیکھیں تو اس کے 3 حصے ہیں. انہوں نے اس کو اسی لیے ایک سرکل میں یہاں پہ کیا ہوا ہے. تو
بات یہ ہے کہ یہ تو نان ریفریکٹڈ ہے، یہ بالکل سیدھی ٹریول کر رہی ہے، لیکن فرض کریں گے کچھ حصہ اگر اوپر کی طرف یہاں سے اوپر چلا جائے تو وہ چونکہ یہاں پہ جو ٹروپوسفیئر ہے نا یہ پوری طرح سے ہوموجینیس ہوتی نہیں ہے، اس میں جو ریفریکشن ہے نا اس کا ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو ویو میں ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ ویو ویسے تو ہائی فریکوینسی ویو ہمیں پتہ ہے اور ہم نے پڑھا بھی ابھی کہ وہ بالکل سیدھی ٹریول تو کرتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جاتی ہے، میڈیم اور میڈیم کا فرق جو ہے وہ ریفریکٹیوٹی انڈیکس کی بیس پہ ہوتا ہے۔ تو ریفریکٹیوٹی انڈیکس جیسے ہی چینج ہوتا ہے نا تو یہ ویو ٹرن کرتی ہے، ٹلٹ ہوتی ہے، مثلا یہ اچھا کسی خاص موقع پہ یہ آپ کو ہمیشہ سیدھی ہی ملے گی، لیکن جیسے یہ میڈیم سے گزرتی ہے تو یہ ہلکی سے ٹلٹ کرتی ہے۔ یہ ٹلٹ نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف کسی بھی طرف ہو سکتا ہے، اور یہ ٹلٹ کرتی ہے، اور ٹلٹ جیسے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ہے تو ہر جگہ پہ بالکل سیدھی، لیکن یہ سیدھی جاتے 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 ٹلٹ ہوتے ہوتے واپس یہاں آ گئی۔ تو یہ جو ہے یہ ریفریکشن کی وجہ سے یہ ٹلٹنگ ہوئی۔ اچھا اس کا کچھ پارٹ اگر فرض کریں بالکل نیچے ہٹ ہو گیا، نیچے چلا گیا، تو وہ اگر اس کے سینٹر سے اگر ٹکرائے گا تو یہ ریفلیکٹ ہو کے یہاں پہ واپس ملے گا۔ تو یعنی اسی ویو کے تین حصے ہیں، ایک اس کا بالکل اسٹریٹ لائن پاتھ ہے، ایک اس کا ریفریکٹڈ ہے ریفریکشن کی بیس پہ، اور ایک ریفلیکٹڈ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ جو تینوں مل کے پھر ہماری ملٹی پاتھ ریز بنتی ہیں، یعنی یہ ایک رے ہے جو کہ ملٹی پاتھ لے کے جا رہی ہے۔ تو یہ ہماری اسٹریٹ ویو ہے، لیکن اسپیس ویو ہے یہ۔ اچھا اسی ویو کو اگر ہم اس کی ڈائریکشن اگر ہم آسمان کی طرف کر دیں تو پھر یہ اسکائی ویو بن جاتی ہے۔ اسکائی ویو بھی ہائی فریکوینسی ہوتی ہے، یہ ویو بھی ہائی فریکوینسی ہوتی ہے۔ فریکوینسی میں آپ کو جیسے بتایا تھا کہ یہ فریکوینسی تھوڑی سی شیئر کرتی ہیں۔ تو اسکائی ویو پہ ہم ایک سیٹلائٹ ارتھ اسٹیشن اگر یہاں بنا دیں، ایک سیٹلائٹ ارتھ اسٹیشن یہاں بنا دیں اور یہاں سے کوئی ویو بھیجیں، تو ویسے تو وہ ویو آئنوسفیئر سے ٹکرا کے آٹومیٹیکلی بھی یہاں پہ واپس آئے گی، لیکن وہ اتنی پریڈکٹیبل اور اتنی ہمیں ایکوریٹلی نہیں آئے گی، تو ہم بیچ میں ایک سیٹلائٹ لگا دیتے ہیں، یہاں سے جو ویو بھیجتے ہیں وہ سیٹلائٹ پہ بھیجتے ہیں، سیٹلائٹ اس کو یہاں سے ریسیو کر کے یہاں پہ واپس بھیج دیتا ہے۔ تو سیٹلائٹس بھی جن لوگوں نے پرانے زمانے میں انٹرنیشنل کالیں کی ہیں ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا، اس کے اوپر بھی خیر میں ابھی بات کرتا ہوں۔ اچھا اس سے پہلے ہم تھوڑا سا جو ہمارے جو آسمان ہے نا، یعنی جو ہماری جو فضا ہے، اچھا فضا میں ہمارے ایک طرح کی لیئر نہیں ہوتی ہے، فضا میں ہمارے دو تین طرح کی، ویسے تو اس میں 7 8 10 طرح کی لیئر بھی ہوتی ہیں۔ میں نے ایسے کہا تھا کہ ہم کوئی فزکس نہیں پڑھ رہے ہیں، اب باقاعدہ فزکس پڑھیں گے تو آپ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن پہلے 10 کلومیٹر جو ہیں یہ ٹروپوسفیئر کہلاتے ہیں، پھر اس کے بعد 10 سے 70 کلومیٹر پہ اسٹریٹوسفیئر ہے، اور اس کے بعد آئنوسفیئر شروع ہو جاتا ہے۔ آئنوسفیئر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے تو اس میں جو گیسز ہوتی ہیں وہ آئنس کی شکل میں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کی انٹر ایکٹیویٹی اور اس طرح کی چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اسی لیے وہ ایک ویو کو پوری طرح سے ریفلیکٹ بھی کر دیتی ہیں آئنوسفیئر ہونے کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے جو ان کو اوپر سے جو انرجی ملتی ہے سورج اور باقی ستاروں کی وجہ سے جو ان کو انرجی ملتی ہے اس کو وہ واپس اوپر، یعنی وہ ہارمفل جو ویوز ہیں نا، یعنی جو ہمارے پاس جو آتی ہیں آسمان سے ہارمفل ویوز، اس کو یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں، جیسے الٹرا وائلٹ کو یہ بہت زیادہ ریفلیکٹ کرتی ہیں، یعنی کہ ان کے ریفلیکشن کے باوجود اتنی الٹرا وائلٹ پھر بھی آ جاتی ہے جو کہ آپ کو پرابلم کریٹ کر سکتی ہے، لیکن اگر یہ نہ ہوتی بیچ میں تو ساری الٹرا وائلٹ اگر آتی تو وہ اور زیادہ خطرناک ہوتی۔ پھر جو گیما ریز اور باقی طرح کی ریز فضا میں پھر رہی ہیں جو کہ ویسے ہی بہت خطرناک ہے، کینسرس ہیں، وہ ان کو یہ زمین میں نہیں گھسنے دیتی ہے، لیکن اس طرف سے بھی زمین سے بھی اگر ہم کوئی چیز بھیجتے ہیں، کوئی ویو بھیجتے ہیں، تو یہ اس کو بھی اتنے آرام سے نہیں باہر جانے دیتی ہے۔ اگر آپ نے ایک ویو کو باہر بھیجنا ہے تو اس کے لیے اور طریقے ہوتے ہیں، اور طرح کے سیٹلائٹ ہوتے ہیں جو کہ ویوز کو زمین سے باہر بھیج دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ یعنی آپ کی زیادہ تر ویو جو کہ اندر سے آتی ہیں یہ ان کو بھی روکتی ہیں، جو باہر سے آتی ہیں ان کو بھی روکتی ہے آئنوسفیئر۔ آئنوسفیئر جو ہے وہ زمین کے اوپر ایک شیلڈ کی طرح کام کرتی ہے، لیکن یہ ایک 2 ڈائریکشنل شیلڈ ہے، جو باہر سے آ رہا ہے اس کو بھی روکتی ہے اور جو اندر سے جا رہا ہے اس کو بھی روکتی ہے۔ تو یہ ایک زمین کا ایک سرفیس کہہ لیں، یا ہماری جو انوائرمنٹ ہے، ہماری جو فضا ہے نا، یہ اس کو کریٹ کرتی ہے، یعنی مثلا اس لیے جب زمین گھوم رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہی گھومتی ہیں، کیونکہ ایک طرح کی شیلڈ ہے جو کہ کچھ چیزوں کو اپنے اندر روکی ہوئی ہے۔
خیر جیسے میں نے کہا تھا کہ فزکس کا کورس نہیں ہے، ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ہمارے پاس 3 طرح کے یہاں پہ ہم نے دیکھے، جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ جو اسکائی ویوز ہیں وہ آئنوسفیئر سے واپس آ جاتی ہیں، لیکن بیچ میں یہ ہم نے سیٹلائٹ لگائے ہوتے ہیں۔ تو یہ سیٹلائٹ جو ہیں یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم جیو سیٹلائٹ کہتے ہیں، اس کو جیو سنکرونس سیٹلائٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کو جیو سے بنتا ہے جیو ارتھ آربٹ سیٹلائٹ۔ یہ جو ہے نا ہمارے سیٹلائٹ جو ہوتے ہیں یہ 35,800 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوتے ہیں۔ جیسے فرض کریں یہ زمین ہے تو یہ سیٹلائٹ یہاں پہ اگر ہے تو اس کو جیو سنکرونس اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے جیسے زمین، فرض کریں کہ یہ زمین ہے، یہ زمین اگر ایسے ایسے گھوم رہی ہے تو یہ سیٹلائٹ بھی اس کے ساتھ ایسے ایسے گھومتا جائے گا، یعنی مثلا زمین گھومتی جائے گی، سیٹلائٹ گھومتا جائے گا، زمین مثلا اس طرف اگر گھومے سیٹلائٹ اس کے اوپر اسی طرح گھومے گا، یعنی یہ اس کی پوزیشن ایسی ہے، یہ زمین کے ایٹماسفیئر میں ایسی جگہ پر ہے کہ وہ اس کا جو ایک چکر ہے زمین کے گرد اور زمین کی جو اپنی ریولوشن ہے یہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی یہ زمین ہے، اگر فرض کریں یہ سیٹلائٹ ہے تو یعنی یہ ایسے ایسے یہ زمین کے گرد سمجھیں بالکل گھومتا ہے، لیکن جیسے جیسے زمین گھومتی ہے یہ ویسے ویسے ہی گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کر لیں کہ آپ کے ملک کے اوپر ایک سیٹلائٹ ہے، یہاں پہ آپ کا ملک ہے، فرض کریں زمین پہ یہاں پہ آپ کا ملک ہے، یہاں پہ ایک سیٹلائٹ ہے، تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ سیٹلائٹ آپ کے ہر وقت اوپر ہے، یعنی مثلا تو اگر آپ اس سیٹلائٹ سے کوئی کوریج لے رہے ہیں، جیسے آپ کو یاد ہوگا وہ سیٹلائٹ ٹی ویز ہوتے تھے پرانے زمانے میں، سیٹلائٹ ہوتی تھی جس سے اس کے ذریعے ہم ٹی وی چینلز دیکھتے تھے، تو ہر سیٹلائٹ کے اوپر مختلف چینلز ہوتے تھے، تو ہم ایک خاص سیٹلائٹ کو جب پوائنٹ کر لیتے تھے تو ہم اس کے چینل دیکھنا شروع کرتے تھے، تو وہ سیٹلائٹ جو ہے وہ دن رات اپنی جگہ پر ہی رہتا تھا، یعنی وہ جہاں پہ ہوتا تھا وہیں پہ رہتا تھا، تو ہم بس ایک دفعہ اس کو سیٹلائٹ ڈش کو پوزیشن کر دیتے تھے، پھر وہ اس سے سگنل مسلسل کیچ کرتی رہتی تھی۔ تو یہ سیٹلائٹ زمین کے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، زمین کے بالکل ساتھ ہوتے ہیں۔ جیو ارتھ آربٹ میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جیو ارتھ آربٹ کے اندر چلتا ہوا سیٹلائٹ ہے، اور یہ جیو سنکرونس ہے، اور یہ زمین کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور اس کے اوپر ایک لیول کی کمیونیکیشن پہلے ہوتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہے، سیٹلائٹ ٹی وی کمیونیکیشنس کے تھرو ہوتی ہے۔ پہلے اس کے اوپر وائس کالز بھی ہوتی تھیں پہلے زمانے میں، جب ہمارے پاس فائبر آپٹک کی کیبل ہر جگہ نہیں پھیلی ہوئی تھی دنیا میں، تو سیٹلائٹ بہت اچھی ایک میڈیم تھا، لیکن سیٹلائٹ کی وجہ سے چونکہ اس کی ایک بہت بڑی ڈسٹینس ہے، یعنی جو سگنل اگر فرض کریں یہاں سے یہاں تک ٹریول کرے گا تو اس کو 70,000 کلومیٹر ٹریول کرنا پڑے گا، ویسے تو اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتا ہے لیکن 70,000 کلومیٹر پھر بھی کافی زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ایک بات میں ایک ڈیلے آ جاتا تھا، یعنی آپ ایک بات کر رہے ہیں تو آپ کی جو وائس ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے کے ساتھ ملتی تھی، تو یہ اس کے اندر ایک انہیرنٹ ایک پرابلم تھا۔ لیکن پھر بعد میں لیو سیٹلائٹس آ گئے، اچھا ان کے بیچ میں ایک میو بھی ہوتے ہیں، میڈیم ارتھ، لیکن بہرحال تو یہ جیو سیٹلائٹ ہوتے ہیں جو کہ جیو سنکرونس ہوتے ہیں، پھر یہ لو ارتھ آربٹ کہلاتے ہیں۔ لو ارتھ آربٹ سیٹلائٹ جو ہوتے ہیں یہ 800 کلومیٹر کے قریب کی ڈسٹینس پہ ہوتے ہیں، تو جیسا کہ ڈسٹینس سے ظاہر ہے کہ یہ بہت قریب ہوتے ہیں تو اس میں اتنا بڑا ڈیلے نہیں بنتا ہے، لیکن نقصان یہ ہے کہ چونکہ بہت قریب ہوتے ہیں تو یہ بہت تیزی سے زمین کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، تو یہ زمین کے اوپر سے بار بار چکر لگاتے ہیں، دن میں 40-50 دفعہ چکر لگاتے ہیں۔ مثلا اگر ایک سیٹلائٹ اگر آپ کے اوپر سے ابھی گزر رہا ہے تو اس کی جو اچھی ریسیپشن ہے آپ کو صرف ہو سکتا ہے 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے تک ہی ملے، اس کے بعد وہ سیٹلائٹ غائب ہو جائے گا، تو اس لیے اس کو کور کرنے کے لیے پھر فوراً آپ کو ایک نیا سیٹلائٹ وہاں پہ چاہیے ہوگا، تو جب آپ لیو سیٹلائٹ بناتے ہیں تو آپ کو بہت سارے سیٹلائٹ ایڈ کرنے پڑتے ہیں۔ تو جیسے یہ اسٹار لنک ہے، تو اسٹار لنک میں کافی سارے سیٹلائٹس ہیں جو کہ لو ارتھ آربٹ کے اوپر چل رہے ہیں، جیسے جو سیٹلائٹ فونز پہلے ہوتے تھے اس میں جیسے ایریڈیم تھا، تو ایریڈیم میں بھی 60-70 سیٹلائٹ ہوتے تھے جو کہ آخری میں چلو پھر بھی 40-42 تو میرا خیال لگائے تھے، پلان ان کا جو ہے وہ 60-70 کے حساب سے تھا، کیونکہ جو جیو ارتھ ہوتے ہیں نا وہ بھی مثلا ایک سیٹلائٹ کا ایک فٹ پرنٹ ہوتا ہے جس کے اندر وہ صحیح چیز دے رہا ہوتا ہے، تو آپ کم از کم آپ کو 3 سیٹلائٹ چاہیے ہوتے ہیں پوری دنیا کو کور کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ کو زیادہ ڈیٹا بھی دینا ہے، سب کچھ کرنا ہے تو وہ 3 سے بھی پھر گزارا نہیں ہوتا، تو جیسے ایریڈیم میں کوئی 40-50 سیٹلائٹ تھے، 68 سے میرے خیال شاید وہ انیشیل پلان ہوا تھا، پھر بھی 40-50 پہ چلا گیا تھا، لیکن لیو میں آپ کو پھر اس سے کافی زیادہ سیٹلائٹ چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک سیٹلائٹ آپ کے اوپر رہے گا ہی نہیں،
وہ فوراً چلا جائے گا، پھر ایک اور سیٹلائٹ اس کی جگہ پہ آنا پڑے گا تاکہ آپ کی کمیونیکیشن مسلسل چلتی رہے. اور کمیونیکیشن اس کی پھر ہوتی بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ اس طرح سے ڈیزائن کی جاتی ہے کہ سیٹلائٹ ہر وقت چینج ہوتے رہیں گے اور وہ اس کے ساتھ ہی وہ چلتا ہے. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ڈسٹینس چونکہ بہت کم ہے تو وہ آپ کو لو لیٹنسی، یعنی لیٹنسی پھر آپ کی بہت کم ہو جاتی ہے. آپ اگر یہ دیکھیں تو یہ جو فاصلے کا جو فرق ہے یہ کوئی 40-50 گنا کے قریب ہے. تو 40 گنا اگر فرق ہے تو آج جو ٹائم آپ کو لگے گا وہ بھی 40 گنا کم ٹائم پھر لگے گا نا. یعنی ایک ویو جو جائے گی اور واپس آئے گی تو 40 گنا تیز ہو جائے گی وہ. تو اس لیے اس کے اپنے فائدے ہیں، لیکن نقصان وہی جو آپ کو بتایا کہ یہ سامنے سے ہمارے ہٹ جاتا ہے. جیو کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے سیٹلائٹ ہے وہ ہمارے جو سامنے وہ ہمارے سامنے ہی رہے گا. تو اچھا، میں نے اس کو میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ سیٹلائٹ کا میں نے آپ کو تھوڑا سا اس لیے بھی تھوڑا سا ایک دفعہ، کیونکہ سیٹلائٹ پہ ہم بار بار بہت زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ سیٹلائٹ عام طور پہ مائکرو ویو کے لوگوں کا ٹاپک نہیں ہوتا ہے. لیکن دو وجہ سے میں نے آپ کو یہ تھوڑا سا اس کا بھی انٹروڈکشن دے دیا. ایک تو صرف اس وجہ سے کہ جی ہر چیز جو کہ ہم سے تھوڑی سی بھی ریلیٹڈ ہے اس کا ہمیں ایک بہت ہی ہلکا سا آئیڈیا ہونا چاہیے. پھر بھی یعنی بالکل زیرو آئیڈیا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی مثلا ایک پروپیگیشن ہی کے اوپر ہی چلتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارے عام طور پہ بہت سارے لنکس سیٹلائٹ ارتھ اسٹیشن کے قریب بھی لگتے ہیں اور سیٹلائٹ اور ہماری جو فریکوینسی ہیں وہ تھوڑی سی اوور لیپ بھی کرتی ہیں. جیسا ہوتا ہے کہ سی بینڈ میں اور کے بینڈ میں اور کے یو بینڈ میں یہ سیٹلائٹ چلتے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا ہم جب فریکوینسی بینڈس کو بھی پڑھیں گے تو ہم پھر دیکھیں گے کہ یہ سی بینڈ اور کے بینڈ کیا ہوتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے. ہمارے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جی لنکس میں انٹرفیرنس آتی ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اچھا جی یہاں جہاں پہ ہم لنک چلا رہے ہیں وہیں پہ کسی کا سی بینڈ کا ارتھ اسٹیشن ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے پروپیگیشن کچھ لیک ہو کے آ رہی ہو. تو چیزوں کے لیے اگر آپ کے ذہن میں ہوگا، وہ کچھ پتہ ہوگا، تبھی آپ اس پہ کچھ کام کر سکیں گے. یعنی اگر آپ کو چیز کا پتہ ہوگا، کچھ پتہ ہوگا، تبھی آپ اس پہ تھوڑا بہت کام کر سکیں گے. تو اس کے لیے ایک منیمم نالج کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو امید ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا دیکھا سمجھا. ایک فاؤنڈیشن ہماری بنے گا. کیونکہ باتیں بہت ساری تھیں تو میں اس کو صرف ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں کہ ایک تو ہمارے 3 طرح کی ویوز ہوتی ہیں. گراؤنڈ ویو جو کہ گراؤنڈ کے ساتھ چلتی ہیں، یہ لو فریکوینسی پہ ہوتی ہیں. پھر اسپیس ویو جو کہ اسٹریٹ لائن میں چلتی ہیں، اور اسکائی ویو جو کہ آسمان کی طرف جاتی ہے، یہ دونوں ہائی فریکوینسی پہ ہوتی ہیں. پھر ہماری جو آسمان ہے یعنی جو ہماری فضا ہے اس میں 2-3 طرح کی لیئرز ہوتی ہیں. پہلا 10 کلومیٹر جو یہ ٹروپوسفیئر کہلاتا ہے. 70 کلومیٹر کے بعد آئنوسفیئر ہے، اس میں آئنز ہوتے ہیں، اور آئنوسفیئر جو ہے یہ ہر چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے نیچے کی طرف. اور پھر ہماری اسکائی ویو میں سیٹلائٹس چلتے ہیں. جو ہماری اسپیس ویو ہے، یہ ہمارا جو پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ ریڈیو ہے وہ اسپیس ویوز کے اوپر چلتا ہے. اسپیس ویو ویسے اسٹریٹ لائن میں چلتی ہیں، لیکن یہ اسٹریٹ لائن میں اگر کسی سے ٹکراتی ہے کسی بھی سرفیس سے تو یہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. اور اگر یہ ٹروپوسفیئر میں بھی جاتی ہے تو یہ جاتی تو اسٹریٹ لائن میں ہے، لیکن چونکہ ٹروپوسفیئر کی جو ہوموجینیزم ہے، یعنی مثلا کہ یہ پوری طرح سے ہوموجینیس ہوتی نہیں ہے، ریفریکٹیو انڈیکس آپ کا مسلسل چینج ہوتے ہیں. زمین سے اگر آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے وہ بہرحال پلس مائنس کسی بھی طرف چینج ہوتا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے اور ہم اس کو کیسے سمجھتے ہیں، وہ سب ہم دیکھیں گے. لیکن اس کی وجہ سے یہاں پہ ریفریکشن ہوتی ہے، جو ویو اوپر گئی یہ ٹلٹ ہوتی واپس یہاں پہ ریسیو ہو گئی. تو ریفریکشن بھی ہم پڑھیں گے. ریفریکٹیو انڈیکس کیا ہوتا ہے، ریفریکشن کیا ہوتی ہے. ریفریکشن ہمیں عام طور پہ ڈکٹنگ وغیرہ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، اور ریفلیکشن بھی ہم پڑھیں گے. اچھا، یہ دونوں ویسے یہ سب مل کے ملٹی پاتھ بنتے ہیں، یعنی یہ جو رے ہے اس کے ملٹی پاتھ ہیں. لیکن ملٹی پاتھ کا کچھ زیادہ تعلق عام طور پر ریفلیکشن سے بھی ہوتا ہے. ریفلیکشن میں بھی ملٹی پاتھ پڑھائی جاتی ہے اور ریفریکشن سے بھی ہوتا ہے. تو یہ سب مل کے ایک ملٹی پاتھ بنتا ہے. ملٹی پاتھ خود ایک بڑا سبجیکٹ ہوتا ہے جس کے اوپر مجھے کافی دفعہ اس پہ بڑے سوال ملتے ہیں لوگوں کے کہ وہ ملٹی پاتھ سمجھنا چاہتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو خیر، امید ہے کہ یہ ایک انٹروڈکشن تھا یا وہ کچھ کام آیا ہوگا. یہ تھوڑے سے کوئی ایسی سوال ہیں، ایسی میں نے جب یہ بنایا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تھوڑا سا ایک آدمی اپنے آپ کو چیک کرے کہ اس نے اس لیکچر کو کتنا پڑھا، اس سے وہ کیا سمجھا. تو جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ جو جیو سیٹلائٹ ہے تو آپ کے خیال میں کتنا ڈیلے آتا ہوگا اگر ہم جیو سیٹلائٹ یوز کریں؟
پھر جو لیو سیٹلائٹ سے جو لو ارتھ آربٹ کے ہیں اس کو جیو کے اوپر کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں آپ کے خیال میں، اور جی پی ایس ریسیور جو ہمارے ہوتے ہیں آپ کے خیال میں وہ لیو سیٹلائٹ کے اوپر چلتے ہیں یا جیو سیٹلائٹ کے اوپر چلتے ہیں؟ تو یہ ویسے ہی، یعنی یہ کوئی آپ کا کوئز نہیں ہو رہا، آپ کو اس کے سوال کا جواب دینے سے آپ کو کوئی انعام تو نہیں ملے گا، لیکن یا کہ اپنی لرننگ، آپ نے جو کچھ ابھی سنا اس کو آپ نے کتنا کنسیو کیا. اچھا، پھر ایک انٹریکشن بھی اس کی وجہ سے ہمارا ڈیولپ ہو سکتا ہے. ہم چونکہ یہ کوئی باقاعدہ کلاس تو ہو نہیں رہی، آپ لوگ میرے سامنے بالکل تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ ہاں جی آپ کو کتنا سمجھ میں آیا، فلاں صاحب کو کیا سمجھ میں آیا. تو لیکن ہاں، اگر آپ اس سوالوں کو پڑھیں، سمجھیں، ان کا کوئی جواب اگر آپ دے سکیں تو یہ ہماری ایک ٹو وے انٹریکشن بھی بن سکتی ہے، جو کہ ایک اپنی جگہ پہ فائدہ مند ہوگی. لیکن خیر چلیں، امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر تھوڑا سا پسند آئے گا، آپ اس کو سنیں، اپنے دوستوں کو بھی آگے فارورڈ کریں. لیکن جو میری بار بار وہ ہے کہ جی اگر آپ اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کریں کیا چیز نہیں سمجھ میں آئی یا کیا چیز آپ کے خیال میں اس میں مسنگ تھی، کیونکہ میں تو بہرحال جو میرے ذہن میں آتا ہے میں وہ بولتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے سوال ہوں جو کہ میرے ذہن میں کسی وجہ سے نہیں آ رہے ہوں، لیکن آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں تو آپ وہ سوال اگر مجھ سے کریں تو میں پھر اس کو اس کا اڈینڈم بنا کے آپ کو اس کے ساتھ اس کا جواب بھی پھر دوں گا. تو چلیں پھر اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.